آج ہم دنیا کے چند ذہین ترین لوگوں یعنی 2024 کے نوبل انعام یافتگان کے درمیان ہوئی ایک بہت ہی خاص بات چیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، خود ہماری انسانیت اور ہمارے آنے والے کل سے جڑے کچھ سب سے بڑے سوالات پر بات کی۔ ان کی گفتگو 4 بڑے موضوعات کی گرد گھومتی ہے۔ سب سے پہلے اے آئی کا وہ چیلنج جو آج سب کے سامنے ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ بحث خود انسانوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے بعد اس ٹیکنالوجی کے کچھ حیرت انگیز مثبت استعمال پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ ایک بہتر مستقبل کے لیے ہمیں کس قسم کے معاشرے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اس میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے اس سوال سے جو آج کل ہر کسی کے ذہن میں ہے، یعنی مصنوعی ذہانت، اس کی زبردست طاقت اور اس سے جڑے خطرات۔ کیا ہم نے کوئی ایسی چیز بنا دی ہے جو خود ہم سے ہی آگے نکل جائے گی؟ اور دیکھیں، شروع میں ہی ایک بڑا اختلاف سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہیں جیفری ہنٹن، جنہیں اے آئی کا گاڈ فادر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہاں، GPT-4 جیسی مشینیں تو پہلے ہی کسی بھی ایک انسان سے کئی زیادہ جانتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہیں ڈیمس حسابس، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں۔ ان کے خیال میں آج کے اے آئی سسٹم پلاننگ کرنے اور حقیقی معنوں میں کچھ نیا سوچنے میں اب بھی کمزور ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بحث نہیں ہے، اسی پر تو سب کچھ ٹکا ہوا ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی سے ڈرنا چاہیے یا اس سے امیدیں لگانی چاہیے۔ جیفری ہنٹن کا یہ سوال ہی تو اصل مسئلہ ہے۔ بات صرف ٹیکنالوجی کی نہیں، بات ہے کنٹرول کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم خود سے زیادہ ذہین چیز بنائیں اور پھر بھی اسے اپنے قابو میں رکھ سکیں؟ یہی وہ بنیادی ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ بحث ہوتی ہے کہ کہیں اے آئی ہمارے وجود کے لیے ہی خطرہ نہ بن جائے۔ تو ہنٹن یہاں خطرات کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلے تو وہ خطرے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، یعنی برے لوگ جو اے آئی کو خطرناک ہتھیار بنانے، سائبر کرائم کرنے یا پھر جعلی ویڈیو سے معاشرے میں افراتفری پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ لیکن دوسرا خطرہ زیادہ بڑا اور آپ کہنے زیادہ خوفناک ہے، وہ یہ کہ اے آئی خود اتنا ذہین ہو جائے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کرنے لگے اور ہمارے کنٹرول سے ہی باہر ہو جائے۔ اچھا، اے آئی کے خطرات پر بات ہوتے ہوتے گفتگو ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ بحث ٹیکنالوجی سے ہٹ کر سیدھی ہم انسانوں پر آ جاتی ہے کہ بھئی اصل مسئلہ مشین میں ہے یا اسے استعمال کرنے والے میں۔ یہاں پر میڈیسن کے نوبل انعام یافتہ گیری روکن ایک ایسی بات کہتے ہیں جو شاید تھوڑی چونکا دینے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم انسانوں نے خود کو کچھ زیادہ ہی سمجھا ہوا ہے۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ ہماری اپنی تاریخ جھوٹ، دھوکے اور خود کو تباہ کرنے سے بھری پڑی ہے۔ تو اے آئی کو ہم سے بہتر بننے کے لیے کیا واقعی بہت محنت کرنی پڑے گی؟ اور بس یہیں پر انسان کے بارے میں 2 بالکل الگ سوچیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک طرف گیری روکن ہے جو ہمیں ہماری تاریخ کا تاریک پہلو دکھاتے ہیں، ہمارے جھوٹ، ہمارے ہتھیار، لیکن دوسری طرف ڈاروین اجموگلو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم انسان ناقابل یقین حد تک تخلیقی ہیں اور ہر ہار میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اصل میں ہیں کیا؟ کیا ہم وہ ہیں جو اپنی ہی بنائی چیزوں سے ہار جائیں گے، یا ہم وہ ہیں جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں؟ تو اتنے سارے اختلافات کے باوجود ایک بات پر سبھی نوبل انعام یافتگان متفق لگتے ہیں کہ ابھی فوری طور پر سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں ہے کہ اے آئی خود ہمارے خلاف ہو جائے گا، بلکہ اصل خطرہ ان برے ارادوں والے انسانوں سے ہے جو اس زبردست ٹیکنالوجی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے۔ لیکن یہ ساری بات چیت صرف ڈر اور خطرے کی نہیں ہے۔ ان سائنسدانوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں تو یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور یہیں سے امید کی ایک نئی وجہ نظر آتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم اے آئی کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں اکثر چیٹ باٹس ہی آتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس کی اصل طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کیمسٹری کے نوبل انعام یافتگان ڈیمس حسابس اور ڈیوڈ بیکر اے آئی کو ایک ایسے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو کچھ سال پہلے تک سائنس فکشن لگتا تھا۔ وہ بالکل نئے پروٹین ڈیزائن کر رہے ہیں، ایسے پروٹین جو قدرت میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس کے نتائج واقعی حیران کن ہیں۔ ذرا سوچیں، ایسے پروٹینز جو ماحول میں موجود پلاسٹک کو ختم کر سکیں، ایسے پروٹینز جو الزائمر جیسی بیماریوں سے لڑیں، یہاں تک کہ
ایسے مالیکیولز جو سیدھا کینسر کے سیلز پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیں۔ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ انقلاب ہے جو AI کی مدد سے سائنس میں آ رہا ہے۔ اور اس سب کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، AI کی وجہ سے نئی دوائیں بنانے کا خرچ اور وقت بہت کم ہو سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بچانے والی جدید سائنس صرف امیر ملکوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ دنیا کے غریب علاقوں تک بھی پہنچ سکے گی۔ یہ صحت کے شعبے میں ایک بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں اس پوری بات چیت کے آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف لے آتا ہے۔ چلے مان لیا کہ ہمارے پاس یہ زبردست ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ اس کا فائدہ صرف چند امیر لوگوں کو نہ ہو بلکہ ہر کسی تک پہنچے؟ تو جو ماہرین اقتصادیات ہیں ان کے مطابق اس کا جواب ہے انکلوسیو انسٹیٹیوشنز، یعنی ایسے ادارے جو سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے سسٹم ہیں جہاں طاقت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ پورے معاشرے میں بٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حکومت پر چیک اینڈ بیلنس، آزاد میڈیا اور ایسی عدالتیں جو کسی کے دباؤ میں نہ ہوں۔ یہ سب عام لوگوں کو آواز دیتے ہیں اور طاقتور لوگوں کو حد میں رکھتے ہیں۔ اور ان کی ریسرچ یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ ہاں، جو ڈکٹیٹرشپ والی حکومتیں ہیں وہ کچھ وقت کے لیے ترقی دکھا سکتی ہیں، لیکن وہ ٹکتی نہیں ہیں۔ اصلی لمبی اور پائیدار خوشحالی صرف وہیں آتی ہے جہاں سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ادارے ہوں، کیونکہ وہی سب کے لیے نئے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جیفری ہنٹن ایک بار پھر ایک بہت بڑی وارننگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سماجی نظام ٹھیک نہ ہوئے تو AI سے جو بے تحاشا دولت بنے گی وہ فائدے کے بجائے مصیبت بن جائے گی۔ سوچیں، اگر سارا پیسہ صرف چند لوگوں کے پاس چلا گیا تو معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق بڑھے گا، بے چینی پھیلے گی، اور یہیں سے فاشزم جیسی خطرناک سوچوں کو پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ یا نچوڑ یہی ہے، ٹیکنالوجی اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس جتنے بھی طاقتور ٹولز آ جائیں، انہیں چلانے کے لیے مضبوط اور منصفانہ سماجی نظاموں کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ترقی ہمیں جوڑنے کے بجائے توڑ دے گی۔ ہمیں سائنس کے ساتھ ساتھ سماج پر بھی کام کرنا ہوگا۔ اور آخر میں یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ شاید ہمارا مستقبل اس بات پر منحصر نہیں کہ ہمارے پلانز کتنے اچھے ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ جب کچھ غلط ہوتا ہے، جب کچھ غیر متوقع ہوتا ہے تو ہم اس سے سیکھتے کیسے ہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کیا بنائیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ جب ہمارے بنائے ہوئے منصوبے ناکام ہوں گے تو ہم بحیثیت انسان اس سے کیا سبق سیکھیں گے۔